جن کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، ہمیں یہ مرتبہ ملا، ہمیں یہ عظمت ملی، ہمیں یہ درجہ ملا، ہمیں یہ شہرت ملی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو اللہ نے اس جہان میں بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ تو تمام انبیاء و مرسلین اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے 1,09,99 انبیاء کرام یا کم و بیش 2,99,000 انبیاء کرام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، لیکن کوئی نبی کسی بستی کے لیے تشریف لایا، کوئی نبی کسی گاؤں کے لیے تشریف لایا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے تشریف لایا، کوئی نبی کسی صوبے کے لیے تشریف لایا۔ بیک وقت میں اللہ جل شانہ امن والہ نے اس خاکدان گیتی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ کے بعد دیگرے ہر نبی کو ضرورت کے تحت اس دنیا کے اوپر بھیجا گیا، لیکن یہ انبیاء و مرسلین کسی گاؤں کے لیے نبی بن کر کے آئے، کسی شہر کے لیے نبی بن کر کے آئے، کسی صوبے کے لیے نبی بن کر کے آئے، مگر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی ہم امت میں ہیں، الحمدللہ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے وہ مرتبہ عظیم عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ نہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، نہ حضرت نوح علیہ السلام کو ملا، نہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا، نہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں 2,99,000 انبیاء و مرسلین میں جتنا بڑا افضل و اعلیٰ مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، الحمدللہ وہ مرتبہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ اور الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے اور جن کی امتیں اس دنیا کے اوپر تشریف لائیں، ان سب امتوں میں جو مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کی امت کو دے رکھا ہے، وہ مرتبہ کسی نبی کی امت کو نہیں ملا۔ حضرات ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں۔ الحمدللہ اس دنیا کے اندر اور اس آسمان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے 7 سماوات طباقا، ہم نے زمین اور آسمان کے 7 حصے کیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہی دنیا ہے، ایسا نہیں، اس کے نیچے بھی دنیا ہے، اس کے اوپر بھی دنیا ہے۔ الحمدللہ ان تمام انبیاء و مرسلین کی امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ ہمارے نبی کی امت کا ہے۔ الحمدللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 50 وقت کی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم 5 وقت کی نماز سے غافل رہا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی اپنے مرتبے کی طرف خیال کریں، اپنے مرتبے کو دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں کا کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی لیکن ہم سوچ نہیں رہے ہیں، یہ میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، باپ نہ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، باپ بیٹے کو بھی پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو بھی پہچانتا ہوگا، بیوی اپنے شوہر کی پہچان کر رہی ہوگی، شوہر اپنے بیوی کا پہچان کر رہا ہوگا، سارے انسان سب کی پہچان کر رہے ہوں گے، لیکن نفسی کا عالم ہوگا۔ الحمدللہ میدان محشر کا دن ہوگا، سب نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت پتا چلے گا کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، ہماری شان کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کو اگلی صف میں جمع فرمائے گا۔ سب سے پہلے اگر حساب ہوگا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات گرامی بڑے ہی عظمت اور مرتبے والے ہیں، ہم اپنے مرتبے پر قربان جائیں پھر بھی کم ہے۔ حضرات گرامی یہ رات بڑی ہی مبارک رات ہے۔ کچھ راتیں آتی ہیں جہنم میں لے جانے کے لیے اور کچھ راتیں آتی ہیں
جنت میں گھر بسانے کے لیے حضرات گرامی خوشیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. کوئی خوشی ایک انسان کو خوش کرتی ہے, کوئی خوشی ایک پریوار کو خوش کرتی ہے, اور کوئی خوشی پورے رشتہ دار کو خوش کرتی ہے, اور کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے جو پورے گاؤں کو خوش کرتی ہے. مگر آج کی یہ خوشی, جس خوشی میں ہم اور بیٹھے ہوئے ہیں, اس خوشی سے ہم بھی خوش ہیں, آپ بھی خوش ہیں, اللہ کے ملائکہ بھی خوش ہیں, فرشتے بھی خوش ہیں, انبیاء بھی خوش ہیں, رسول بھی خوش ہیں, اور اللہ بھی خوش ہے, اور اس کا محبوب بھی خوش ہے. الحمدللہ یہ ایسی مبارک رات ہے جس رات میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر سننے کے لیے. حضرات گرامی پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں اگر بھیجا تو ساری کائنات کا رحمت بنا کر کے بھیجا. ہمارے لیے بھی رحمت ہے, آپ کے لیے بھی رحمت ہے, ان کے لیے بھی رحمت ہے. ایسا نہیں کہ قوم مومن ہی کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہوں, ایسا نہیں, بلکہ اس خاکدان گیتی کے اوپر کوئی بت پرستی کرنے والا انسان اگر ہے اس کے لیے بھی اللہ کے حبیب رحمت بن کر کے آئے ہیں. جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں, پرندوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں, شجر و حجر کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے ہیں. آپ کو معلوم نہیں, ایک مرتبے کا واقعہ ہے, ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, آپ ساری کائنات کی رحمت بن کر کے آئے ہیں, آپ سب کی آواز کو سمجھ رہے ہیں, آپ سب کی آواز کو جان رہے ہیں, آپ سب کی آواز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ساری کائنات کے رحمت ہے. میرا ایک اونٹ تھا جس سے ہم اپنے اہل و عیال کے لیے ذریعہ معاش کا ایک سبب بنا ہوا تھا. اس سے ہم جو پیسہ کماتے تھے اور وہ پیسہ لا کر کے اپنے پریوار میں خرچ کرتے تھے. اللہ کے رسول آپ ساری کائنات کی رحمت ہیں, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے. میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے, مجھ کو دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے, فوراً کاٹنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. اللہ کے رسول ہمارے گھر سے جب وہ کاٹنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے, میں نے اسے آزاد کر دیا ہے. اب ہمارے گھر کے اخراجات کو کون پورا کرے گا, ہم کس سے پورا کریں گے؟ اللہ کے رسول آپ ساری کائنات کے رحمت ہیں, ساری کائنات کے داتا ہیں. آپ جو ہے جانور کی آواز کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول ہو سکتا ہے آپ کی بات کو سمجھ کر کے, جان کر کے, سن کر کے اونٹ ہمارا صحیح ہو جائے, جس سے ہمارے بچوں کے ذریعے معاش کا سبب بن جائے. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ اعرابی کہتا ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اعرابی, تجھے معلوم نہیں, تیرا اونٹ پاگل نہیں ہے, تیرا اونٹ دیوانہ نہیں ہے, تیرا اونٹ مجنون نہیں ہو گیا ہے, بلکہ تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب, اللہ کے رسول مجھ سے کام لیتا ہے مگر کھانے کے لیے پیٹ بھر کا دانہ نہیں دیتا ہے, چارہ نہیں دیتا ہے, اس لیے ہم اس سے جدا ہونا چاہتے ہیں. الحمدللہ یہ بتاؤ, ابھی اونٹ کا آپ نے مشاہدہ بھی نہیں فرمایا. اس عرابی نے صرف سوال کیا حضور کی بارگاہ میں, اور سوال کیا تھا حضور کی بارگاہ میں, میرا اونٹ پاگل ہو گیا. مگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کی رحمت ہے. تو انسان کہیں ہو, دنیا کے کسی کونے میں ہو, لیکن مشاہدہ سب کا فرما رہے ہیں. حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے دلوں کے راز کو سمجھ رہے ہیں, دلوں کے راز کو جان رہے ہیں. الحمدللہ اب جب وہ اونٹ والا آتا ہے, حضور ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے ہمراہ چلیں, اونٹ کو دیکھ لیں, اور دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے اونٹ آپ کو یہ دیکھے, ترس کھا جائے, آپ کی بات کے اوپر عمل کر لے, میرے قریب آ جائے, آپ کی بات کو مان لے. حضرات گرامی وہ عربی حضور کو لیتا ہے, حضور اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں. عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب, اس باغ کے اندر ہمارا اونٹ قیا داخل ہو گیا ہے, اور یہ باغ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے, صرف اس کا ایک گیٹ ہے, اور اسی گیٹ سے ہم دونوں آدمی تشریف لے چلے. مگر اللہ کے حبیب وہ اتنا پاگل ہے, اگر مجھے دیکھ لے فوراً خطرہ کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول آپ پہلے چلیں, اس کے پیچھے ہم چلیں گے. اللہ اکبر. حضور تاجدار مدینہ سرور سینہ علیہ التحیۃ والثناء جو ہے سب سے آگے چلتے ہیں. آگے چلنے کے بعد میں جب اس باغ کے اندر پہنچتے ہیں تو جب اونٹ
حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہے، فوراً وہاں سے روتا ہوا چل دیتا ہے۔ چلنے کے بعد حضور کے قدموں میں گر پڑتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ ساری کائنات کے رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگاری دیتے ہیں، اور بے بسوں کے کس ہیں، بے بسوں کے بس ہیں، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، چرندوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، پرندوں کے لیے رحمت بن کے آئے، سب کے آپ مالک و مختار ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھ سے کام لیتا ہے مگر پیٹ بھر کھانے کے لیے مجھے نہیں دیتا ہے، اس وجہ سے ہم اس سے ناراض ہو چکے ہیں، ہم اس کے گھر جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے فرماتے ہیں کہ اے اونٹ، کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہو جایا کرتی ہے، کوئی بات نہیں، اب اس کے گھر جاؤ، پیٹ بھر کا تمہیں کھانا ملے گا، اب اگر اس کو پیٹ بھر کے کھانا ملے گا، اس کے ساتھ وفاداری کرو جا کر کے، اپنی زندگی گزارو، اور اگر دوبارہ تمہارے ساتھ یہ بدعہدی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، تو مجھ سے شکایت کر دینا، پھر ہم تمہارے لیے کوئی اور سبیل سوچیں گے۔ حضرات گرامی، وہ اونٹ اللہ کی بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد کو سننے کے بعد وہ اونٹ فوراً اپنے عرابی، اپنے مالک کے ہمراہ ہو جاتا ہے، پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، پھر وہ اونٹ صحیح ہو جاتا ہے۔ دیکھا اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اللہ تبارک تعالی ہم اور آپ کو نیک راستے پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضرات گرامی، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہم محمد عربی ہیں، جن کا